اردو افسانہ آغاز و ارتقا، یہ سبق جو ہے 12ویں جماعت کے لیے ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اردو افسانے کے ابتدائی دور اور اس کے بعد ترقی پسند جو 1930 کے آس پاس شروع ہوئی یا 1940 میں پھر پروان چڑھی تو بہت سارے افسانہ نگار سامنے آئے۔ کرشن چندر، باقی پریم چند، منٹو، بیدی، ان کا ذکر ہوا پچھلے لیکچر میں۔ اور ابھی آج ہم کرشن چندر نے جو افسانے لکھے وہ ترقی پسند تھے ہی، اشتراکیت سے بھی کافی متاثر تھے، اور انہوں نے ان موضوعات کو چنا جو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی پسندیدہ موضوع کہے جا سکتے ہیں، یا اس وقت کے محبوب موضوعات تھے ادیبوں کے۔ تو ان میں غریبوں اور مظلوموں کی جو عکاسی ہے یا ان کی مظلومیت کی عکاسی یا باقی دلتوں کے مسائل، ان پہ انہوں نے لکھا۔ تو ان کے کرشن چندر کے بہت سارے افسانے، آپ نے تایسری ایک افسانہ ہے ان کا، تو اس طرح بہت سارے افسانے ہیں۔ کالو بنگی ہے دلتوں کے مسائل پر، تو یہ ان کے بہت سارے افسانے ایسے ہیں۔ بیدی نے بھی بہت سارے افسانے لکھے، اور انہوں نے گھریلو مسائل کے علاوہ کچھ باقی مسائل پر بھی لکھا جو تقسیم کے دوران مسائل پیش آئے جو پاکستان وجود میں آیا۔ تو اس وقت بھی جو بہت سارے خاندان بٹ گئے یا فسادات ہوئے ان پر بھی انہوں نے لکھے، جیسے ان کے لاجونتی یا چیچک کے داغ، گرم کوٹ، بہت سارے ایسے، بولا، ان کے بہت سارے افسانے ہیں۔ منٹو نے بھی ٹھنڈا گوشت، کھول دو، کالی شلوار، ان کے مختلف بہت سارے افسانے ایسے ہیں جو مشہور ہوئے اور بہت ہی بڑے افسانوں میں شمار ہوتا ہے ان کا افسانہ۔ عصمت چغتائی نے بھی جڈیں افسانہ لکھا، جیسے ان کا لحاف افسانہ ہے۔ باقی جو افسانے انہوں نے لکھے حقیقت نگاری سے کام لیا انہوں نے، اور جنسی موضوعات کو بھی موضوعات پر بھی لکھا یا ان کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ ممتاز مفتی نے بھی فرائڈ سے متاثر ہو کر افسانے لکھے، ان کے یہاں جنسی موضوعات یا نفسیاتی موضوعات ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے پنجاب کی علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ 1947 کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان وجود میں آیا، ہندوستان آزاد ہو گیا، جو مشترکہ ہندوستان تھا، پھر پاکستان ایک الگ ملک بن گیا۔ تو ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے، جو پہلے ایک ملک تھا، تو فسادات بھی ہوئے، خاص کر سرحدی علاقوں میں، چاہے وہ پنجاب ہو، راجستھان یا باقی علاقوں میں، دلی میں بھی یا باقی بہت سارے علاقوں میں ہندو مارے گئے، مسلمان مارے گئے، سکھ مارے گئے، تو لاکھوں بے گھر ہو گئے، لاکھوں یتیم ہو گئے، لاکھوں بیوائیں ہو گئیں۔ تو ان موضوعات کو بھی انہوں نے افسانوں میں جگہ دی۔ کرشن چندر نے ہم وحشی، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڈیں، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین حیدر نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے۔ تو ان افسانوں میں ان کو موضوع بنایا گیا جو اس وقت پیش آئے انسانوں کو، یا ہندوستان کے عوام کو، یا پاکستان کے بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو، جو آج ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں ملک ہے۔ تو یہاں سے ہجرت کر کے گئے لوگ وہاں، اور وہاں سے کچھ ہندو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، تو ٹرین میں حادثات ہوئے، گاڑیوں میں حادثات ہوئے، بہت سے لوگ مارے گئے، عصمت دری ہوئی عورتوں کی، یا ایسے بہت سے مسائل آ گئے اس فسادات کے دوران، اور انہی مسائل پہ انہوں نے لکھا جن کا نام ابھی ہوا ذکر آیا، جیسے منٹو نے لکھا یہ افسانہ کھول دو یا ٹھنڈا گوشت۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے افسانہ، لاجونتی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کا ہے بیدی کا، تو یہ بڑے افسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جڈیں ان کا ہے کیا، عصمت چغتائی کا جو زمین سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہے، وہ ایک بزرگ عورت۔ تو ان بہیمانہ واقعات یا جو گھریلو واقعات تھے جڈوں سے بچھڑنے کا، ان کو موضوع بنایا ہے۔ ان حالات نے افسانہ نگار کو باہر کی دنیا سے بدل کر رکھ دیا، وہ اپنی ذات کے اندر سمٹ کر رہ گئے۔ تو یہ جب رفتار سمٹ گئی تو اس کا ایک اور اثر پڑ گیا، یہ نفسیاتی اثر تھا دراصل انسانوں پہ۔ تو لوگ جب حادثات ٹھہر گئے، جب واقعات ٹھہر گئے، تو جب ٹھہراو آ گیا حالات میں، تو لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ایک الگ ملک بن گیا اور خاندان بٹ گئے، لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے، تو اب یہ
لوگوں کی ذات پر بھی اس کا اثر پڑ گیا. جو حساس طبقہ تھا، چاہے وہ ادیب ہو، چاہے وہ پینٹر ہو، مصور ہو، چاہے وہ باقی جو فنکار تھے، ان کے فن میں اس کی شکلیں وجود میں آ گئی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فن میں اس کا اظہار کیا. تجریدی افسانہ، علامتی اور تجریدی افسانہ وجود میں آ گیا. علامتی ہوتا ہے جس میں علامت جانوروں یا باقی کسی کردار کو علامتی طور پر پیش کیا جائے اور اسی کے ذریعے کہانی پیش کی جائے. تجریدی میں کوئی وہ ایک طرح کی کہانی، وہ چست پلاٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں مختلف کہانیاں یا بیچ میں ہی کچھ کہانیاں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تجریدی افسانے میں بھی اس کا کوئی منضبط آپ کو پلاٹ جیسے نظر نہیں آئے گا جس طرح عام روایتی افسانوں میں نظر آتا ہے. جو افسانہ نگار تجریدی و علامتی افسانے نہیں لکھ رہے تھے، ان کا انداز بھی بدل گیا. چونکہ پہلے جو ترقی پسند تحریک تھی یا روایتی جو افسانے لکھے جاتے تھے، تو ان کا وہ بدل گیا، ان کا انداز بھی بدل گیا. اب وہ بھی اس کو ان موضوعات پہ لکھنے لگے. تقسیم وطن کے بعد جن افسانہ نگاروں نے شہرت پائی، ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگیندر پال، اقبال متین، بلراج مینرا، انور عظیم، اقبال مجید، سریندر پرکاش، انور سجاد، خالدہ حسین، احمد ہمیش، رتن سنگھ، کمار پاشی، قمر احسن، احمد یوسف، حسین الحق، شوکت حیات، شفق، مرزا حامد بیگ، سید محمد اشرف اور طارق چھتاری وغیرہ نے شہرت پائی. تو ان نے بڑے افسانے لکھے، جیسے انصار حسین کا آخری آدمی ہے، یا ان کا ناول ہے آگے سمندر ہے. تو ان میں انہوں نے علامتی جو چاہے وہ آگے اس میں انہوں نے جو موضوعات بنائے، یا ان کا جو افسانہ ہے یہ آخری آدمی جس میں بندروں کو علامتی، جو بندر بنتے انسان تو آخر میں ایک انسان بچا رہتا ہے تو وہ بھی بالآخر بندر بنتا ہے. تو یہ بالآخر دراصل وجود پہ چوٹ تھی انسان کی جو نفسیاتی تھا. اسی طرح یہ اقبال مجید، 2 بیگے ہوئے لوگ، ان کا ایک افسانہ، سریندر پرکاش بجو کا. تو یہ بہت سارے انہوں نے افسانے، مشہور افسانے لکھے. تو کنکری بھی ان کا ایک افسانہ، انصار حسین کا. اسی طرح زرد کتا بھی ہے. تو یہ دراصل اس موضوعات، ان جو اس وقت ہندوستان یا پاکستان کے لوگوں کو پیش آئے، جو وہ بعد میں 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا 5 سال بعد ٹھہر کے انہوں نے سوچا ان مسائل پہ، تو لوگ پریشان حال تھے، ان کے ذہن کو متاثر کیا تھا ان واقعات نے. جب وہ پچھلے واقعات کے بارے میں سوچتے تھے، جڑوں سے بچھڑنا یا باقی مسائل جو پیش آئے تھے فسادات کے دوران، ان کو انہوں نے اب افسانوں میں موضوع بنایا. ان میں وہ فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو پھر دھرتی پر اتارا. تو یہاں پہ اس پہ بات نہیں ہوگی کہ دھرتی پہ اتارا، دھرتی پر تھا ہی افسانہ، لیکن یہ ہے کہ سماجی موضوعات کو پھر مطلب جگہ دی، چاہے علامتی انداز میں. کچھ نے علامت کے طور پر کچھ افسانے لکھے، لیکن وہ ان میں موضوعات کچھ خاص نہیں ہوتے تھے. یہاں پر اسی طرف اشارہ ہے. تو کچھ نے ایسی غلطیاں بھی کی یا ایسے افسانے کو ایسے چیستہ بنا دیا، تو ویسا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے. اور بہرحال جو بڑے افسانہ نگار ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا، تو انہوں نے افسانے میں سماجی موضوعات کو جگہ دی، لیکن علامتی طور پر یا تجریدی انداز میں. تو یہاں پہ پھر افسانہ آگے بڑھا، آگے بھی بہت سارے افسانہ نگار سامنے آئے، بہت سے افسانے لکھے گئے جو آج بھی لکھ رہے ہیں. تو فی الحال ہم اس پہ ذکر نہیں. یہاں تک تو افسانے کا ایک دور تھا بڑا، جو آنے والا وقت ہے، یا اب آج کی تاریخ میں کون اچھے لکھ رہے ہیں یا اس کے بعد کتنے لوگ افسانے لکھ رہے ہیں، اس پہ آنے والے وقت میں بات ہوگی، یا آنے والے شاید آج جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تب ان پر بات ہوگی. شکریہ.